الرحیم۔ اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پاکستان اور میرا پاکستان اور روزانہ کی نئی نئی خبریں اور تازہ تازہ بھونچال، سیاسی بھونچال، معاشی بھونچال، یہ سارا کچھ پاکستان کے اندر ہے جی۔ آج 2-3 واقعات ہوئے ہیں جی بڑے اچھے، ان کو خوشائند واقعات کہا جا سکتا ہے۔ تفصیل اس کی زیادہ میں بیان نہیں کروں گا، کیوں تفصیل تو آپ سب لوگوں کو پہنچ چکی ہے جی کہ ایک تو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے، سب سے بڑی بات وہ ہے جی۔ دوسرا سپریم کورٹ کے اندر جو 7 رکنی اپنا بینچ تھا وہ ٹوٹ کر اب 6 رکنی ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب عدالت کے اندر گئے، وہاں پر کس سے ملاقات ہوئی، اس کا کچھ احوال، عمران ریاض خان، اس کے متعلق کچھ بات کروں گا جی۔ بسم اللہ کر کے جی بات شروع کرتا ہوں جی کہ سب سے پہلے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے جی آج پریس کانفرنس کی ہے۔ اس میں انہوں نے جو کچھ بیان کیا آپ تک پہنچ چکا جی۔ انالیسس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کا جو نیریٹو ہے اس کو وہ بات سمجھ آ گئی۔ ان کا کیا نیریٹو ہے، وہ جو انہوں نے بیان کیا اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف پر کراس لگا ہوا نظر آ رہا جی۔ اچھا، اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف اس میں سے کیا تلاش کرنا چاہتی ہے، ابھی فی الحال وہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان کی یہ پی ڈی ایم گروپ جو ہے، اس کے لیے یہ آج خوشی کا دن ہے، وہ خوشی سے نہال ہوں گے، وہ چھلانگے مارتے ہوئے دبئی پہنچ گئے ہیں سارے۔ تو اس کا اگر غور سے انالیسس کیا جائے، جو کچھ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب محترم جناب چودھری شریف صاحب نے جو فرمایا، اس کا ایک تو ڈان کے صحافی شرازی صاحب، اب اللہ تعالیٰ ان پر خیر کرے جی، انہوں نے بڑا ایک اہم سوال اٹھایا تھا، اور وہ سوال میں نہیں یہاں اٹھا رہا، آپ نے وہ سنا بھی ہوگا۔ کچھ انہوں نے سوالات وہی قسم کے کیے تھے جو اعتزاز احسن صاحب اپنی پریس کانفرنس میں کرتے آئے، آج بھی انہوں نے کیے، اور مگر اس کا پھر جواب جو ہے وہ سوال گندم جواب چنا دیا گیا جی۔ بس اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں بول سکتا جی، نہ اپنی اتنی پسلی ہے کہ ہم کچھ بات کر سکے۔ اگر آپ نے دیکھنا ہو تو یوٹیوب پہ جائیں اور ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی جو نا پوری پریس کانفرنس پڑی ہے۔ میں اب بات کرنے لگا ہوں جی کہ پاکستان کے اندر قائد اعظم سے لے کر عمران خان تک قائد اعظم کی گاڑی روکی گئی۔ قائد اعظم کی گاڑی روکی گئی، کیوں روکی گئی، کس نے روکی، یہ ایک سوال ہے اور اس کا جواب ہے، لیکن نام نہیں لے سکتے۔ اس کے بعد قائد اعظم وہ آدمی تھے جی جنہوں نے پاکستان بنایا تھا، اس کے ساتھ اس کی سب سے قریبی دوست، اس کا ساتھی، اس کا سب کچھ، اس کی بہن تھی جی محترمہ فاطمہ جناح۔ اگر پاکستان بنانے والی وہ عورت، اس کے اوپر الزام لگ سکتا ہے جی کہ وہ غیر ملکی ایجنٹ ہے، وہ کسی اور کے لیے کام کرتی ہے، تو بھائی انہوں نے پاکستان کیوں بنایا جی؟ پاکستان بنانے میں انہوں نے اپنی زندگی، اپنی جوانی کیوں صرف کی؟ یہ ایک سوال ہے نا جی۔ اگر وہ غدار ہوتی، اگر وہ جناب کسی اور ملک کی ایجنٹ ہوتی تو اپنے بھائی سے علیحدگی اختیار کرتی، اپنی شادی کرتی، اپنا گھر بساتی، اپنے بھائی کا جو بیانیہ تھا اس پر نفی کر دیتی۔ لیکن اس نے اپنی جوانی قربان کی، کس کے لیے؟ پاکستان کے بچوں کے لیے۔ اور یہ جو بچے اس وقت مختلف اداروں کے اندر بڑے طاقتور پوسٹوں پر بیٹھے، ان کے باپ داداؤں کے لیے آزاد ملک کی تلاش میں فاطمہ جناح نے جناب اپنی جوانی قربان کی، اپنے بھائی کا ساتھ دیا، لیکن انجام کیا ہوا جی؟ غدار۔ لیاقت علی خان پہلا وزیر اعظم، اس نے قائد اعظم کے ساتھ کچھ جناب اچھا کیا، کچھ برا کیا۔ پھر لیاقت علی خان صاحب، ان کے ساتھ ایوب خان صاحب اور امریکہ، کچھ سوالات ہیں جی، اس کے اوپر میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پھر ایوب خان صاحب اور بھٹو صاحب، ایک پیچ بنا جی، ایک جوڑا بنا۔ جوڑا بننے کے بعد پھر بھٹو صاحب نے ان کے گھر سے جو نعرہ لگوایا، ان کے پوتوں سے جو نعرہ لگوایا، وہ میں بیان نہیں کر سکتا جی، آپ کو پتا جی کیا ہے۔ اچھا، شیخ مجیب الرحمان جس کو غدار بنا دیا گیا، اور غدار بنا جی وہ، پھر ہوا کیا
کہ وہ جیل میں بھی گیا، اس پہ غداری کا لیبل بھی لگا، وہ سارا کچھ ہوا، اور پھر بھی وہ سیٹیں جیت گیا۔ پھر جب وہ سیٹیں جیت گیا پھر وہ رزلٹ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا گیا، اور انکار کرنے کے بعد پاکستان دو لخت ہو گیا جی۔ اس کے بعد بھٹو صاحب جو یہ سارا کھیل کھیل رہے تھے اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا انجام یہ ہوا کہ بھٹو صاحب جناب ضیاء الحق کا شکار ہو گئے، اور پھر عدالتی طریقے سے ان کو جناب ان کے اوپر بھی غداری کے الزام لگے، ان پر راز افشا کرنے کے کچھ لگے۔ وہ بندہ جی جس نے پاکستان کو ایٹم بم بنانے میں بڑی اہم جو معاونت دی، اس کے ساتھ اسحاق خان صاحب، شکر اللہ تعالیٰ کا کہ اسحاق خان صاحب بچے رہے جی، ان کے اوپر کوئی الزام نہیں لگا۔ اس کے بعد یہ جو ایٹم بم بنانے والا کردار تھا ڈاکٹر عبد القدیر خان، اس کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس کو بھی جناب 6 سال نظر بند رکھا، اس نے پاکستان کو ایٹم بم دیا تھا، اس وجہ سے اس کو سزا ملی۔ کیوں بنایا بھی ایٹم بم پاکستان کے لیے؟ اب اس کے بعد جناب بے نظیر صاحبہ جناب وہ جو معاہدہ اس نے کیا وہ توڑنے کی کوشش کی، تو بے نظیر صاحبہ بھی غدار ہو گئی جی۔ ان کے متعلق مشہور کر دیا گیا جی کہ انہوں نے کوئی جناب فائلیں انڈیا کے اندر چھوڑ دیں۔ چلو جی، نواز شریف صاحب جی، وہ جی طیارہ کیس کے اندر ان پہ غداری کا الزام لگا، آج کل ان کے ساتھ دوستی ہو گئی ہے جی، غدار وہ بھی بنے۔ اچھا، اس کے بعد جناب اب آ جاتے ہیں جی عمران خان صاحب، جس نے پاکستان کے لیے اپنی زندگی صرف کی، کرکٹ کھیلی، پاکستان کا ایک کرکٹ کے اندر نام بنایا، کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد شوکت خانم بنایا، شوکت خانم بناتے بناتے اس نے دوسرا شوکت خانم بنایا، تیسرا ابھی بن رہا ہے، اور اس کے علاوہ نمل یونیورسٹی، القادر جو اب پھٹے کا شکار ہو گئی وہ بنی، یہ ساری چیزیں ہوئیں۔ اچھا، اس کے بعد 17 سال کے بعد پاکستان کو ایک ڈگر ایک لائن پر لے کے گیا وہ بندہ، معاشی اشاریے اچھے ہوئے، پاکستان کا جی ڈی پی گروتھ بڑھا، پاکستان کے اکنامک اشاریے بڑھے، پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ آنی شروع ہوئی، پاکستان کو خارجہ محاذ پر جناب سب کچھ کامیابی ملی۔ اب اس کے متعلق کچھ سوالات پیدا ہو گئے جی۔ میں یہ نہیں کہتا جی ابھی فیصلہ ہوگا جی، جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے پاس پروف ہے سہولت کاروں کے لیے جنہوں نے سارا یہ نظام بنایا، ان کے متعلق کچھ اور جناب ساری پریس کانفرنس جو ہے اس کا اگر متن دیکھا جائے تو پورا متن جو ہے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے متعلق لگتا ہے جی، معذرت کے ساتھ وہ ان کی انویسٹیگیشن ہوگی جی، اداروں کی انویسٹیگیشن ہوگی، ہو سکتا ہے جی کہ عمران خان صاحب نے کوئی غلطی کی ہو جو ان کے پاس پروف ہوں گے۔ اور اب یہ آپ کو کہانی سمجھ آ گئی کہ جس طرح موسم پاکستان کے موسم ہے جی، اسی طرح پاکستان کے اندر غداری کا موسم بھی ہے، حب الوطنی کا بھی موسم ہے، اس کے علاوہ جناب اور بہت کچھ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کہ پاکستان کا یہ جو موجودہ نظام ہے، جس کو پاکستان کا یہ سارا سیٹ اپ پی ڈی ایم گروپ باشمول تمام سرکاری ادارے، فارن آفس، مودی نے ایک سٹیٹمنٹ دیا جی کل پرسوں، اس پر پاکستان کے اس پی ڈی ایم گروپ سے کسی بندے نے کوئی آواز اٹھائی؟ اگر کسی نے اٹھائی ہو تو بتا دیں، فارن آفس سے کوئی ان کو جواب آیا تو بتا دیں، کسی اور طرف سے کوئی جواب آیا ہو تو بتا دیں۔ نہیں آیا۔ بولا کون؟ وہی بولا جس کا دماغ خراب ہے، اس کو مطلب کہ بیٹھے بٹھائے ہر چیز جو ہے نا اس میں پنگا کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ جب سارے خاموش ہیں، سب تابع داری کر رہے ہیں، بھائی جان آپ کیوں بول رہے ہو مودی کے خلاف؟ آپ کیوں یہ کہہ رہے ہو کہ امریکہ اور مودی نے مل کر جو اعلامیہ جاری کیا 57 صفحات کا، اس کا پیرا نمبر 32 جو ہے اس میں اس نے پاکستان کو چیلنج کیا، پاکستان کے اوپر ایلیگیشن لگائے، پاکستان کو کہا پاکستان کی اب اوقات کیا ہے۔ بات تو اس نے جو کی ہے مودی نے وہ پتہ نہیں سچ کی ہے یا غلط کی ہے، لیکن پاکستان کے اندر واحد ایک آدمی بولا اور اس کا نام ہے جو جس پر کراس لگا ہوا ہے جی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کہ کیا باقی لوگوں کی زبانیں بند ہو گئیں؟ کیا مجبوری ہے؟ مجبوری صرف یہ ہے کہ امریکہ کی نوکری کرنی ہے، بیرون ملک ہماری دولتیں پڑی ہیں،
بیرون ملک ہی ہم نے واپس جا کے رہنا ہے جی. اس بندے سے آج موضوع عدلیہ کے اندر جب سوال کیا ایک صحافی نے کہ خان صاحب آپ کیا باہر جا رہے ہیں، اس نے کہا بھائی میرا جینا مرنا پاکستان میں، میرا باہر ہے ہی کوئی نہیں، میں نے باہر جا کے کیا کرنا، میں تو پاکستان کے لیے پیدا ہوا تھا، یہیں پہ مارا جاؤں گا. تو پھر اس کے بعد یہ پریس کانفرنس کی رپورٹ ایک وکیل نے ان کے کان میں دی. اس کے بعد صحافی نے ایک سوال کیا تو عمران خان صاحب نے کہا جی بہت زیادہ جو کریں گے مجھے جو کرنا ہوگا کر دیں گے، میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں. ملکہ بخاری جناب، ان سے آج عمران خان صاحب کی موضوع عدلیہ کے اندر ملاقات ہوئی ہے، جیسے آپ کو پتہ لیا یہ کر لیا، لیکن عمران خان صاحب نے جناب ان کے ساتھ سلام دعا کی، خیر وفیت ان کی طلب کی، کچھ حال حوال ان سے لیا، اور پھر وہ آپ دیدہ ہو گئی اور اپنے آنسو پر قابو نہ رکھ سکی اور رو پڑی. اب اس سے زارودان کی پی ڈی ایم گروپ جو ہے وہ تقریباً سارا جناب دبئی پہنچ گیا. جناب دبئی پہنچنے کے بعد وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ بھی جا رہے ہیں، تو وزیر اعظم صاحب جناب وہاں پر جا کر پہنچیں گے. پھر اگلا لاہے عمل نگران وزیر اعظم بھی پہلے ملاقاتیں زرداری صاحب سے کر کے آ گئے ہیں، اس میں چند ایک نام ہے ابھی فائنل تو نہیں ہوئے، کس کو لگانا، کیا کرنا کیا نہیں کرنا. تو نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب ان کی آج ملاقات ہوگی، کسی بھی وقت ہوگی. اسے کچھ معاملات کچھ لو اور کچھ دو. اون چودھری صاحب وہ جو تحریک استحکام پاکستان کو تعمیر اور ترقی کرنے کے لیے اہم کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی جناب پہنچ گئے ہیں وہاں پر ذرائع کے مطابق کہ ہمیں بھی حصہ دیا جائے. اب یہ سارے بیٹھ کے وہاں دبئی چلو کے اندر اپنا جو پروگرام کریں گے، دبئی چلو سے لندن چلو، لندن چلو سے دبئی چلو، اور چلو کے اندر پاکستان چلو، پھر آ کر جناب جو فیصلہ کرنا ہوگا کریں گے. صادق سنجرانی صاحب آج پہلا دن تھا جی، جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب جو حج کرنے گئے ہیں یا بھیجے گئے ہیں، اب اس کے متعلق کچھ میں کہہ تو نہیں سکتا جی، لیکن ان حالات کے اندر علوی صاحب اللہ تعالیٰ حج کرنے گئے، ان کا حج قبول فرمائے. صادق سنجرانی صاحب نے آج پہلے دن اپنے آفس کا چارج سنبھالا جی، نگران صدر پاکستان کے طور پر 2 بل انہوں نے دستخط کر دیے. ایک وہ جس میں جہانگیر ترین صاحب اور کچھ اور لوگ جن پر 5 سالہ پابندی نااہلی کی تلوار تاحیات تھی اس کو 5 سال کر دیا گیا. دوسرا جناب جو بل انہوں نے پیش کیا تھا، الیکشن کمیشن کو اتھارٹی دے دی گئی کہ اب جناب صدر پاکستان وہ الیکشن کی ڈیٹ فکس نہیں کیا کریں گے، الیکشن کمیشنر صاحب کیا کریں گے. اور اس کے بعد اب یہ فیصلہ جناب معزز سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگا یا نہیں ہوگا یا کیا ہوگا. تو سنجرانی صاحب جو پیکج تھا، پیکج کا اثر ہوا جی، نیرو بین کے ٹیکے کا اثر ہوا، طاقت آ گئی ان میں، اور طاقت کے بعد انہوں نے جناب آج فل پاور کے ساتھ دستخط کر دیے ان 2 بلوں کے اوپر. جب صدر پاکستان چاہے وہ قائم مقام ہو چاہے دوسرا ہو، جب انہوں نے دستخط کر دیے تو پھر وہ قانون بن گیا. آج کے بعد یہ دونوں قانون بن گئے جی کہ نااہلی 5 سال کے لیے، اور جناب پھر جس میں نواز شریف صاحب کا راستہ بھی ہموار ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جہانگیر ترین صاحب کا راستہ بھی ہموار ہو گیا، جیسے کیا گیا جیسے کروایا گیا. اب کیا معزز عدلیہ اس پر بیچاری شور کرے گی جس کو نہ کوئی پوچھ رہا ہے نہ کوئی حال حوال ہے. آج جس طرح جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے اٹارنی جنرل صاحب سے کہا کہ آپ کو پتا آپ کیا کر رہے ہیں، جب انہوں نے بینچ پر اپنے جسٹس منصور علی شاہ صاحب پر اعتراض اٹھایا، حالانکہ انہوں نے پہلے بیٹھنے سے پہلے پوچھا تھا کہ میری رشتہ داری ہے جی جسٹس جواد خواجہ صاحب کے ساتھ، اگر کسی کو اعتراض ہو تو بتا دیں. یہ 2-3 دن چپ رہے، اس وقت کہا جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں. آج انہوں نے کہا جی میں اعتماد کرتا ہوں لیکن میری حکومت جو ہے وہ اعتماد نہیں کرتی. انہوں نے کہا تو میں نے آپ کو بیان دے دیا. اس پر اپنا جسٹس صاحب جو ہے وہ اٹھ کر چلے گئے اور پھر ان کو منانے کی کوشش بھی کی. اعتراض حسن صاحب، جسٹس لطیف کھوسہ صاحب انہوں نے اور اپنا باقی لوگوں نے بھی ان کو کہا کہ آپ بیٹھیں، جب ایک فیصلہ ہو چکا ہے، ایک بینچ بن چکا ہے تو اس کے بعد آپ اور انہوں نے تسلیم کیا. لیکن جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا جی کہ میں ایسے جھگڑے میں نہیں پڑتا. اب نوٹ کرنے والی بات یہ ہے جی کہ پریس کانفرنس ہوتی ہے، ادھر سے جناب جسٹس منصور علی شاہ صاحب اٹھ کے چلے جاتے ہیں، پھر ٹائمنگ دیکھیں نا جی ذرا ملتی جلتی ٹائمنگ، پھر اس کے بعد جناب خوشیاں منائی جاتی ہیں کچھ دیر کے لیے. انہوں نے کہا جی چلو اب
کام لمبا ہو گیا، عید کے بعد چلے گا، لیکن جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جناب جس طرح کی بھی وہ پاور استعمال کر رہے ہیں، وہ فیصلہ مانا جائے نہ مانا جائے، کیوں ڈی جی آئی اصغر صاحب نے اپنے وضاحت بیان کیا کہ ٹرائل تو ہوگا جی، جس کا ڈنڈا جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو اب جسٹس صاحب جو ہے وہ انہوں نے بتایا بھی یا اشاراتاً بتایا کہ میرے پاس کوئی چھڑی نہیں ہے، قلم ہے، ہم تو قلم سے جو لکھیں گے، لیکن قلم کا لکھا ہوا جو ہے وہ صدیوں تک لکھا رہے گا جی. باقی جو زبان سے کئی بات یا ادھر ادھر سے وہ ہوا میں بکھر جاتی ہے، لیکن قلم سے لکھا ہوا معاہدہ، یہ میرے نبی پاک کا بھی فرمان ہے کہ جب بھی کوئی سودا کریں تو لکھ کر کریں، تاکہ ایک تحریر موجود ہو، 2 گواہ ہوں. وہاں 6 گواہ موجود تھے، اور اس کے علاوہ بہت سارے وکلا موجود تھے، بہت سارے صحافی موجود تھے. جب یہ ساری بحث ہوئی تو جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ ہمیں خراب کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر پھر جو سوال و جواب ہوئے ہیں وہ ساری میں نے وہ ویڈیو جو ہے اس میں لطیف کھوسہ صاحب نے جو ویڈیو پہلے میں نے شیئر کی ہے ان کی، اعتزاز حسن صاحب کی اور لطیف کھوسہ صاحب کی، اس میں ساری ڈیٹیل انہوں نے آج کی کارروائی کی بتائی ہے. کل متوقع جی کوئی فیصلہ آ جائے. ابھی جو ذرائع کے مطابق خبر ہے کہ انہوں نے سٹے کیا ہے اس کے اوپر معزز عدلیہ نے. لیکن اس میں ایک چیز سامنے آئی ہے جی کہ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا تھا جی کہ کوئی آدمی ابھی ٹرائل پر نہیں گیا جی، آرمی ایکٹ کے تحت آرمی کے حوالے نہیں کیا گیا. لیکن ڈی جی آئی ایس صاحب جناب چودھری شریف صاحب نے فرمایا کہ 100 آدمی جو ہے ان کا ٹرائل شروع ہو چکا ہے. یعنی غلط بیانی پکڑی گئی حکومت کی. اب اس کے اوپر اگر معزز سپریم کورٹ نوٹس لے لے تو پھر توہین عدالت بنے گی. آج جناب اعتزاز حسن صاحب نے جی اپنی پریس کانفرنس میں فرمایا کہ ان کو بلایا جائے. اس طرح کام نہیں چلے گا جس طرح سے آپ صلح صفائی یا پریا پنچایت سے کام چلا رہے ہیں. ان کو بلائیں، ان کو نوٹسز جاری کریں. بلکہ جن لوگوں نے تقریریں کی ہیں معزز عدلیہ کے خلاف، انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب، مریم صاحبہ اور باقی وکلا اپنا جو وزراء ہیں جنہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، ان کے متعلق کہا کہ ان کو 5-5 کروڑ روپیہ جناب جو ہے جرمانہ کیا جائے تاکہ ان کو پتہ چلے اور یہ نااہل کیے جائیں، آنے والے الیکشن کے دوران یہ اپنا حصہ نہیں لے سکیں گے. اس کے علاوہ جناب اب خبریں میں اصل میں بات تو بہت لمبی چوڑی ہے، اس میں بہت سارے سوالات ہیں. جو پریس کانفرنس ہوئی، جو جناب آج معزز عدلیہ کے اندر بحث ہوئی، اس میں بہت سارے سوالات ہیں. لیکن ہم پاکستان میں رہتے ہیں بھائی، پاکستان میں رہ کے اب تو بیرون ملک والے بھی محفوظ نہیں ہیں. بہت سارے سوالات ہیں، اس لیے آپ خود ہی وہ سن کے آپ اس سے اخذ کر لیں. جو میں نے پہلے بات کی ہے کہ جو ادھر کے ہیں ان کو سب کچھ اچھا لگے گا، جو ادھر والے ہیں ان کو سب کچھ برا لگے گا. تو ان دونوں کے درمیان سے کوئی اچھا راستہ اختیار کر کے ملکی بقا کی خاطر کہ ہمیں مودی جیسا جو ہے وزیر اعظم وہ دھمکیاں نہ دے، ہم امریکہ کے اتنے جوتے نہ چاٹیں کہ وہ جوتے لے کے ہمارے سر کے اوپر چڑھ جائے. یہ ساری باتیں ہیں. پیوٹن صاحب نے جناب 24 گھنٹے کے اندر اپنی وہ جناب بغاوت، جو بڑی بغاوت ہوئی تھی، وہ کچل کے رکھ دی. اب پیوٹن صاحب مضبوط ہو کر جناب پھر ایک دفعہ میدان میں آ گئے ہیں. خطہ جو کچھ ڈاواں ڈول ہوا تھا اس میں جناب پلیئر، جو بڑے پلیئر چائنا، رشیا، ترکی، ایران، یہ جناب پھر مضبوطی کے ساتھ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو گئے. اس کے ساتھ سعودی عرب ہے، دبئی ہے جہاں میلہ لگا ہوا ہے. عمران ریاض خان صاحب کے متعلق آج ہیئرنگ تھی جی معزز عدلیہ کے اندر. جناب چیف جسٹس صاحب نے جناب ان سے پوچھا، سوال جواب کیا کہ معاملہ کہاں تک پہنچا. پھر اس کے اندر جو سب سے اہم بات جو بتائی گئی ہے جی میاں علی اشفاق صاحب کی طرف سے کہ ہو سکتا جی چند منٹوں تک، چند گھنٹوں تک، چند دنوں تک، یعنی ابھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے جی کہ عید وہ اپنے بچوں کے ساتھ کریں اور سب مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو، پچھلی دفعہ بھی وہ گرفتار ہوئے تھے، عید سے پہلے انہیں رہا کر دیا گیا تھا، اب بھی وہ بچہ اپنے بچوں کے ساتھ عید کریں. اور جو لوگ ناجائز پکڑے ہوئے ہیں ان سب کو چھوڑا جائے، وہ بھی اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ عید کریں. بہت سارے اس میں لوگ ایسے ہیں جو جناب دہاڑی دار تھے اور بیچارے مزدوری کرنے کے لیے ان علاقوں کے اندر موجود تھے، ان کا ان سے کئی تعلق واسطہ نہیں تھا، تو وہ بیچارے پکڑے گئے ہیں. اب آٹے کے ساتھ گھن بھی پس رہا ہے. تو ایسے لوگوں کو ریلیف دینا چاہیے. جو لوگ مجرم ہیں، جنہوں نے یہ حرکت کی ہے، ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، چاہے کوئی بھی ہو جی.
اگر عمران خان صاحب کا کہیں شائبہ نظر آتا ہے تو عمران خان صاحب کے خلاف انکوائری کی جائے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ آج بھی انہوں نے بیان دیا ہے، بڑا دبنگ بیان دیا ہے. اور پھر جناب اگر پوری پریس کانفرنس کا انالیسس کیا جائے، جو شرازی صاحب نے سوال کیا وہ ہے جی اس پوری پریس کانفرنس کا نچوڑ، اور اس میں ساری بات واضح ہو جاتی. انہوں نے جو سوال کیے ہیں وہ آپ سن لیں. شرازی صاحب ڈان کے وہ رپورٹر ہیں، اسی طرح 2-3 لوگ اور ہیں جی جنہوں نے بڑی دلیری بڑی ہمت کے ساتھ سوال کیے ہیں. تو یہ ہے جی کارروائی. افسوس اس بات کا کہ ہم پاکستان کو نہیں دیکھ رہے، انا کو دیکھ رہے ہیں، سازشوں کو دیکھ رہے ہیں اور اپنی کرسی کو دیکھ رہے ہیں. ایک وقت تھا آج سے 14-15 ماہ پہلے یہ لوگ گالیاں نکالتے پھر رہے تھے، آج ایک ہو گئے ہیں. اس وقت تمام قانون خاموش تھا، جب نیب پر پتھر برسائے گئے تب بھی قانون خاموش تھا. اب نظام ذرا سخت ہو گیا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے، اگر پاکستان کا طاقتور حلقہ پورے انصاف کے ساتھ جس طرح وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ایویڈنس ہے کہ جی کس کس نے اس میں جناب پلانٹلی کام کیا، جو بھی ہے، اگر وہ حقائق سامنے لے آئیں تو شاید یہ جو ابھی لوگ بول رہے ہیں یہ بھی کچھ اور لوگ بھی وہ اس ادارے کے پھر گن نہیں گائیں گے، پھر اس پر اعتراض کریں گے. اگر ترازو انصاف کا پکڑ کر وہ ادارہ انصاف کرے گا تو حالات اور رزلٹ کچھ اور نظر آئیں گے.